بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا النبی، اے نبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، جاہد الکفار، کافروں سے جہاد کیجیے، والمنافقین، اور منافقوں سے جہاد کیجیے، وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجیے۔ جو منافقین اور جو کافر اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ تلوار سے ان کے خلاف جہاد کیجیے، ان کے فتنے کو، فساد کو ختم کیجیے اور ان پر سختی کیجیے۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جہنم میں اللہ جو ان پر سختی فرمائے گا، عذابات دے گا، وہ انسان کے وہم و گمان سے باہر ہے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ مثال بیان فرماتا ہے، للذین کفروا، کافروں کے لیے، امرأۃ نوح، نوح کی عورت، وامرأۃ لوط، اور لوط کی عورت کی۔ یہ مثال بیان کی جا رہی ہے کہ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان کی بیویوں نے کفر اختیار کیا، اسلام نہیں لائیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے خیانت کی، دغا کیا۔ تو یہ جو رشتہ تھا، یہ رشتہ ان کے کچھ بھی کام نہیں آیا۔ انسان کبھی بھی اپنے نسب پر فخر نہیں کرے، کیونکہ اگر انسان کے عقائد درست نہیں ہیں، اس کا کوئی عقیدہ کفریہ ہے، تو کل بروز قیامت یہ نسب کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ ہاں، اگر عقیدہ درست ہے، ایمان پر خاتمہ ہوا ہے، تو پھر نسب بھی بروز قیامت کام آئے گا، جیسا قرآن کی دیگر آیات میں ہے، احادیث میں ہے۔ حافظ قرآن بچہ اپنے گھر والوں کی شفاعت کرے گا، عالم دین اپنے گھر والوں کی شفاعت کرے گا، یہاں تک کہ چھوٹا بچہ جو بچپن میں انتقال کر گیا، وہ بھی اپنے والدین کی شفاعت کرے گا۔ شرط کیا ہے؟ ایمان۔ اگر ایمان نہیں ہوگا تو کل بروز قیامت کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اللہ کافروں کے لیے مثال بیان کرتا ہے، امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، نوح کی عورت اور لوط کی عورت کی، کانتا، یہ دونوں عورتیں، تحت عبدین من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے دو بندوں کے ماتحت تھیں، ان کے نکاح میں تھیں، صالحین، اور یہ دونوں بندے صالحین، بڑے نیک، ہمارے قرب خاص والے تھے۔ صالح کے دو مطلب ہوتے ہیں، صالح کا ایک مطلب ہوتا ہے نیک، اور صالح کا ایک مطلب ہوتا ہے صلاحیت رکھنے والا۔ نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اللہ کے قرب خاص کی صلاحیت والے تھے، قرب خاص والے تھے۔ فخانتاہما، تو ان دونوں نے ان بندوں سے خیانت کی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو یہ دونوں، ان دونوں کے اللہ سے کچھ بھی کام نہ آئے۔ اللہ کے سامنے یہ دونوں، ان دونوں کافرہ عورتوں کو کچھ بھی بچا نہیں سکے، ان پر عذاب نازل ہوا۔ نوح علیہ السلام کی جو کافرہ عورت تھی، جس نے اپنے کفر کو چھپایا ہوا تھا، وہ طوفان میں غرق کر دی گئی، اور لوط علیہ السلام کی جو منافقہ عورت تھی، کافرہ، اس نے اپنے کفر کو چھپایا ہوا تھا، اس پر بھی پتھروں کی بارش کی گئی، اور یہ بھی پتھروں کی بارش سے ہلاک کر دی گئی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا،
تو یہ دونوں اللہ سے انہیں کچھ بھی بچا نہ سکے، کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور ان سے کہا گیا کہ آگ میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ یا تو مرتے وقت ان سے کہا گیا کہ آگ میں داخل ہو جاؤ عالم برزخ میں، یا بروز قیامت ان سے کہا جائے گا جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اور اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بڑی پیاری مثال ہے۔ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی، فرعون کی عورت۔ فرعون کتنا بڑا کافر، ظالم، اپنے آپ کو خدا کہنے والا، لیکن اس کے ماتحت اس کے نکاح میں جو اس کی بیوی تھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ فرعون نے جب دیکھا کہ یہ مجھے خدا نہیں کہہ رہی اور حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئیں، تو فرعون نے دھوپ کے اندر ان کے چاروں ہاتھ پیر بڑی بڑی کیلوں سے باندھ دیے، جسے کہتے ہیں چومیخا کرنا، ہاتھوں کو کھینچ کر پاؤں کو کھینچ کر انہیں کیلوں سے باندھ دیا، کیلیں ٹھوک دی گئیں ان کے جسم میں، بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھا گیا، استغفر اللہ العظیم، ایسا شدید عذاب انہیں دیا گیا فرعون کی طرف سے۔ لیکن اس قدر شدید تکلیف کے باوجود یہ اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اس تکلیف کے باوجود انہوں نے کیا دعا مانگی؟ اللہ فرماتا ہے اذ قالت، جب انہوں نے عرض کی، تکلیف میں ہیں، فرعون نے چومیخا کیا ہوا ہے، جسم میں کیلیں ٹھوکی ہوئی ہیں، جسم پر بھاری پتھر رکھا ہوا ہے۔ اذ قالت، جب انہوں نے عرض کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت، اے میرے رب تو میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا، دنیا مجھے نہیں چاہیے، یہ تکالیف تو ختم ہو جائیں گی، تو میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے۔ آپ نے جب یہ دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور جنت میں جو ان کا ٹھکانہ تھا، انہیں جنت میں ان کا ٹھکانہ دکھا دیا گیا۔ جب انہوں نے جنت کو دیکھا، پردے ہٹا دیے گئے، اللہ جسے چاہتا ہے دکھا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے، پردے ہٹا دیے گئے، مرنے سے پہلے ہی انہیں جنت میں ان کا ٹھکانہ دکھایا گیا، تو جنت کا ٹھکانہ دیکھ کر ساری تکالیف ان سے دور ہو گئی، کہ کوئی تکلیف نہ رہی۔ اذ قالت، جب انہوں نے عرض کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا، ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے، بچا لے، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم سے بچا لے، یہ ظالم لوگ ہیں، ظلم کر رہے ہیں، کفر و شرک کر رہے ہیں، مجھے ان سے نجات دے دے، ان سے بچا لے۔ اللہ نے نجات عطا فرمائی، انہیں شہادت کی موت نصیب ہوئی، اور مرتے ہی ان کی روح کو جنت میں داخلہ عطا کیا گیا۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عمران، اور اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، مریم کی جو کہ عمران کی بیٹی ہیں۔ حضرت عمران یہ اللہ کے ولی ہیں، حضرت عمران، سورہ آل عمران پوری ایک سورت ہے سورہ بقرہ کے بعد۔ حضرت مریم کے والد ماجد اللہ کے ولی ہیں، آپ کا نام ہے عمران، حضرت مریم کی والدہ کا نام ہے حنہ۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عمران، اور اللہ ایمان والوں کے لیے مریم بنت عمران کی مثال بیان فرماتا ہے، التی احصنت فرجہا، جنہوں نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی، کبھی کسی غیر مرد نے انہیں چھوا نہیں، انہوں نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی۔ فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے اس میں اپنی طرف سے ایک روح کو پھونک دیا، اللہ کی بارگاہ کی ایک مقدس روح اللہ نے جبریل امین کے ذریعے انہیں پھونکی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمہ کن سے پیدا کیے گئے،
جبریل امین تشریف لائے اور آپ نے کن کہہ کر پھونک ماری، کلمہ کن کہہ کر پھونک ماری، تو وہ دم کرتے ہی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے امید سے ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کلمہ کن سے کی گئی، اس لیے آپ کو کلیمت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا کلیمہ، کلیمت اللہ۔ فنفخنا فیہ من روحنا، تو اس میں ہم نے اپنی مقدس روح کو پھونک دیا۔ وصدقت بکلمات ربها، اور انہوں نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی، اپنے رب کی باتوں کی تصدیق کی۔ وکتبہ، اور اللہ کی کتابوں کی تصدیق کی، جو کتابیں بھی انبیاء پر نازل ہوئیں، توریت، انجیل، سب کتابوں کی انہوں نے تصدیق فرمائی۔ وکانت من القانتین، اور وہ فرما برداروں میں سے تھیں۔ تو یہ دو خواتین، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، خاتون ہونے کے باوجود، زمانے کی باتیں سننے کے باوجود، ظلم و ستم کے باوجود اللہ کی اطاعت سے نہیں ہٹیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ ایمان والوں کے لیے مثال ہے، اگر ایمان والے بھی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، جنت میں عالی شان محل بھی نصیب ہوں گے، اللہ کی رضا بھی نصیب ہوگی، دنیا اور آخرت میں اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ تحریم اور 28ویں پارے کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ 28واں پارہ مکمل ہوا۔ رب العالمین ہمیں مکمل قرآن ترجمہ تفسیر کے ساتھ سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے مرحومین کے صالح ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ انشاءاللہ کل ظہر کی نماز کے بعد حسب معمول فہم قرآن نشست ہوگی، 1:45 سے 2:15 آدھا گھنٹہ سورہ حج کا درس دیا جائے گا، اور پھر کل عشاء کی نماز کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ایصال ثواب کے لیے خصوصی سالانہ 11ویں شریف کی محفل ہوگی، اس میں آپ ضرور شرکت فرمائیں۔ اگر ابھی تک آپ نے اس محفل میں کوئی حصہ نہیں ملایا ہے تو برکت کی نیت سے، سعادت کی نیت سے آپ ضرور اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ملا لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی کل ظہر کی نشست میں اور عشاء کے بعد جو محفل ہے، اس محفل میں ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور میدان محشر میں ہمیں حضور غوث پاک کا ساتھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین، یا الہ العالمین۔ ہم سب کا یہاں جمع ہونا، تیرے پاک کلام کا درس دینا، درس سننا قبول و منظور فرما۔ اے مالک، ہمیں ہمیشہ ہمیشہ تیری اطاعت و فرما برداری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، عبادتوں کی لذت عطا فرما۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا کا واسطہ اے مالک، ہم گناہ گاروں کو بھی محض اپنے فضل سے جنت میں ٹھکانہ عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو ہمارے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرما۔ اے مالک، اے پروردگار، اس محفل پر 28ویں پارے کے درس پر بے حد اجر و ثواب عطا فرما۔ اس ثواب کو حضور علیہ السلام، تمام انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، ائمہ مجتہدین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات، حضور غوث پاک کے والدین کریمین، طیبین، طاہرین کو اصال کرتے ہیں قبول فرما، خصوصاً بالخصوص ازواج مطہرات اور حضرت آسیہ بنت مزاحم اور حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہما کو اصال کرتے ہیں قبول فرما۔ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اصال کرتے ہیں قبول فرما۔ جن کے والدین حیات ہیں درازی عمر بالخیر عطا فرما، جن کے والدین وفات پا گئے انہیں میرے والدین کو اصال کرتے ہیں قبول فرما۔ ہمارے جتنے مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، والدین میں سے، اولاد میں سے، بھائی بہن، رشتہ داروں میں سے، اے مالک جو جو اس دنیا سے رخصت ہوئے،
خصوصاً جتنے تیری بارگاہ میں دست دعا دراز کیے ہوئے ہیں، ان کے اعزاء اقارب میں سے جو انتقال کر گئے، ان تمام کو 28ویں پارے کے درس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ہمارے مرحومین کی قبروں میں قرآن کا نور داخل فرما، قبروں کو روشن و منور فرما۔ اے مالک، خصوصاً پہلے جو اس مسجد میں با جماعت نماز ادا کیا کرتے تھے، اب ہمارے درمیان نہ رہے، اور یہ حضور بخش صاحب کو، آفاق صاحب کو، حاجی فاروق پراچا صاحب، تاج بابا، مرزا صاحب، جعفر صاحب، اے مالک جتنوں کا آج تک اس مسجد میں نماز جنازہ ادا کیا گیا، ان تمام کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ جنہیں کوئی اصال کرنے والا نہیں، ان کی اولاد، ان کے گھر والے انہیں بھول گئے، اے مالک جنہیں کوئی اصال کرنے والا نہیں، انہیں اس محفل کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کی بخشش و مغفرت فرما، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان اور عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔